السلام علیکم، نمستے اور ست سری اکال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حمزہ چودھری ولاگز میں ویلکم کرتا ہوں۔ جو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے کویسچنز اور آپ کی جو کوئریز اور جو بہت سے بینک سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ مسکنسیپشنز ہیں، آج ہم وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، تاکہ جو بہت سے کویسچنز ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ جب میں آیا تھا تو میرے بھی مائنڈ میں تھے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا بینک سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ، کوئی ایسے مجھے مسکنسیپشنز تھے جو پتہ لگے، تو وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا، تاکہ آپ کے بھی وہ جو آپ کے اگر ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں تو وہ کلیئر ہو سکیں۔ تو آپ کے بینک سٹیٹمنٹ دکھانے کا سب سے پہلے جو ہے کویسچن، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یو کے بی آئی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ یہاں یو کے میں آ کے آیا واقعی سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ اس ملک میں آ کے اپنے ایکوموڈیشن، آپ کی فوڈ، آپ کے ٹرانسپورٹ، آپ کا یونیورسٹی کی فیس، آپ یہ چیزیں آپ مینیج کر بھی سکتے ہو یا آپ نہیں مینیج کر سکتے۔ تو وہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے آپ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ میرے سے کویشچن کرتے ہیں کہ بھائی میں ایم ایس سی یہ کر رہا ہوں، میری بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہوگی؟ بھائی میں بیچلرز یہ کر رہا ہوں، میری کتنی ہوگی بینک سٹیٹمنٹ؟ کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں بھائی آپ کی میری اسٹیٹمنٹ کتنی رکھوں، 40 لاکھ رکھ لوں؟ کوئی کہتے ہیں بھائی میں 50 لاکھ رکھ لوں، کوئی کہتا ہے میں 60 لاکھ رکھ لوں، کوئی کہتا ہے میں 45 لاکھ رکھ لوں، کوئی کہتا ہے میں 30 لاکھ رکھ لوں، کافی ہو جائیں گے۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ یار آپ اپنی مرضی سے بینک سٹیٹمنٹ اپنی چوز کر لیں کہ یار میں 40 ہیں تو میں 40 رکھ لیتا ہوں، چلو اگر میرے پاس 50 لاکھ رینج ہے تو میں 50 لاکھ لے لیتا ہوں، اور یار میرے پاس تو ہے ہی 30 لاکھ، چلو میں 30 لاکھ شو کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں چلتا کام۔ تو بینک سٹیٹمنٹ میں فنڈز کتنے چاہیے، اس کو ایک جو ہے نا پتہ لگانے کے لیے ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں جو آپ کے فنڈز ہونے چاہیے وہ آپ کی جو ریمیننگ فیس ہے پلس آپ کے لیونگ منتھ یو کے میں فار 9 منتھس کے جو فنڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ یو کے میں رہنے کے لیے آپ کے جو 9 منتھس کے جو آپ کے 9 مہینے کے جو آپ کے فنڈز ریکوائرڈ ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو یہ دونوں مل کے آپ کی اسٹیٹمنٹ کی ایک آپ کو ایک فگر دیں گے کہ یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل یونیورسٹی آپ کی ایسی ہے جو لنڈن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اگر آپ کی یونیورسٹی لندن سے باہر ہے تو اس کے لیونگ ایکسپینسز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ لنڈن ایک ایکسپینسو سٹی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ریکوائرڈ فنڈ ہیں پر منتھ وہ ہیں 1334 پاؤنڈ 1334۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ 9 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 12,006 پاؤنڈ، تقریباً 12,000 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی یونیورسٹی لندن سے باہر ہے تو آپ کو فنڈ چاہیے پر منتھ 1023، تو اگر آپ اس کو 9 سے ملٹیپلائی کریں، ٹھیک ہے، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 9,207، تقریباً 9,207 پاؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو آپ کے 9 منتھس کے فنڈز یہ تو شو کرانے ہیں، پلس ہوتی ہے آپ کے ریمیننگ فی، ٹھیک ہے؟ اب ریمیننگ فی ہر اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس 3,000 انیشیل ڈپازٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی یونیورسٹی فار ایگزامپل آپ کی یونیورسٹی کی فیس ہے 12,000، ٹھیک ہے، اور آپ نے فار ایگزامپل آپ نے 6,000 یونیورسٹی کو سبمٹ کروا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو ریمیننگ فیس کتنی رہے گی؟ 6,000۔ تو آپ 6,000 کو پلس کر دیں آپ کے 9 منتھ کے لیونگ ایکسپینس کے ساتھ، تو جو آپ کا فگر آئے گا وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ جو ہم نے لنڈن کے اندر 12,006 پاؤنڈ کا بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے جو ریمیننگ فیس ہے وہ 6,000 ہے تو آپ 12,000 میں سے 6 جمع کریں تو وہ تقریباً بنے گی 18,000 پاؤنڈ۔ تو یہ 18,000 پاؤنڈ کو اگر میں 250 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں تو یہ تقریباً ایک فگر آئے گا 45 لاکھ کا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو 45 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی اگر آپ کی 6,000 فیس رہتی ہے اور آپ کا کورس لندن میں ہے۔ اگر آپ کی فیس اس سے زیادہ رہتی ہے، ریمیننگ 8,000 9,000 ہے، تو آپ اسی لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آؤٹر لندن یونیورسٹی ہے اور آپ کی جو ریکوائرڈ جو
فنڈ ہیں مہینے کے, ٹھیک ہے 9 منتھس کے, وہ ہے 9,207, اور آپ کی ریمیننگ فی پھر 6,000 رہتی ہے, تو آپ اس کو پلس کریں گے تو تقریباً بنیں گے 15,207 پاؤنڈ. تو یہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 38 لاکھ کا ایک فگر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو 38 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. اگر آپ کے فنڈز جو ریمیننگ فیس ہے وہ 6,000 سے زیادہ ہے تو آپ 9,207 میں پلس آپ کی ریمیننگ فی کرتے ہیں تو آپ کے پاس فگر آئے گا, وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ایک اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے جو میرے بھی ذہن میں تھی جب میں آیا تھا, میں بہت پریشان ہو گیا تھا اس کے اوپر, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے جو ہم صاحب کا, وہ کرنٹ ہونا چاہیے یا سیونگز اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو اس کا کوئی آنسر آپ کو دے گا جی سیونگز اکاؤنٹ ہونا چاہیے, کوئی کہے گا جی کرنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے, لیکن آپ دونوں کی اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا پروف یہ ہے کہ میں نے جو بینک اسٹیٹمنٹ اپنی جو UKVI میں سبمٹ کروائی تھی وہ میری کرنٹ اکاؤنٹ کی تھی, اور میرے دوست نے جو اپنی بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروائی تھی وہ سیونگز اکاؤنٹ کی تھی, اور اس پر جو کور لیٹر ہوتا ہے بینک کا پراپرلی اس پر مینشن تھا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے, یہ سیونگز اکاؤنٹ ہے. تو اس لیے یہ ایک غلط ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو صرف سیونگز اکاؤنٹ ہی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے UKVI سے بھی کنفرم کیا تھا, تو میں نے ان کو میل کی تھی, تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ جو سا ہے آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے, یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ سیونگز ہے یا وہ کرنٹ ہے, کرنٹ یا سیونگز دونوں ہی اپلیکیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو آپ کے کچھ ایک اور مسکنسیپشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کہ جب آپ اپنے اسٹیٹمنٹ فار ایگزامپل شروع کر رہے ہیں 45 لاکھ کی فار ایگزامپل آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی, تو وہ کہیں گے یار اس کے اندر کوئی بھی ٹرانزیکشن نہ ہو, 45 لاکھ آپ نے سبمٹ کرایا اسی طرح ہی آپ نے اس کی نکلوا لی, 40 لاکھ تھے. تو ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں ٹرانزیکشن کر لی تو وہ آپ کی انویلڈ ہو جاتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کہ یار میری جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ تقریباً 3 صفحوں کی تھی اور اس کے اندر ڈفرینٹ ٹرانزیکشن تھی, میں نے اپنے یوٹیلیٹی بل سبمٹ کیے تھے, میں نے اپنے جو سے دیگر جو میرے اخراجات تھے میں نے وہ بھی اس میں کیے تھے, میں نے یونیورسٹی کی فیس تھی اس کے اندر تقریباً 8 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن بھی ہوئی تھی میری بینک اسٹیٹمنٹ میں. تو یار یہ ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے کہ آپ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کی کم از کم 2 4 5 ٹرانزیکشن ہوں جس میں کوئی 10-15 ہزار 20 ہزار آ رہے ہوں, 10-15 20 ہزار گئے ہوں. تو اس طریقے سے آپ نے کچھ ڈالنے ہیں کچھ نکالنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ یار یہ رننگ جو ہے نا بینک اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ میری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ میری 3 صفحات میں اس کی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں میں نے کافی ساری ٹرانزیکشنز کی ہوئی تھی, جس میں 40-50 ہزار آ بھی رہے تھے اور جا بھی رہے تھے, اور ایک بہت ہی بڑی ٹرانزیکشن میری فیس کی بھی اس میں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ جو سا ہے ایک پارٹ بہت ہی جو میں نے بتایا کہ آپ کی کرنٹ اور سیونگز والا, اور یہ جو آپ کی جو ٹرانزیکشن آپ کی والی ہے, یہ بہت ہی مسکنسیپشن سے جو آپ کے آج کلیئر ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اور مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جی اگر جتنا اکاؤنٹ پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نیا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کا اکاؤنٹ 2 4 5 سال پرانا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں ہی اپلیکیبل ہیں, دونوں ہی UKVI میں ایکسیپٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بینک اسٹیٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے 28 دن مکمل ہوئے, ٹھیک ہے, آپ نے 28ویں دن ہی جا کے, جس دن آپ کے 28 دن مکمل ہو رہے ہیں اسی دن ہی آپ نے جا کے بینک اسٹیٹمنٹ نکلوا لینی. آپ نے جب آپ جس ڈیٹ کو آپ بینک میں لینے جاتے ہیں نا بینک اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ 27 تاریخ کو اس میں چلے گئے ہیں بینک میں, یا 28 تاریخ کو فار ایگزامپل آپ بینک چلے گئے جی مجھے اسٹیٹمنٹ نکال دیں, تو وہ آپ کو تقریباً 27 تاریخ تک کی بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے دے گا. سیم ڈے کی جو آپ کی ہوگی 28 کو, اگر آپ اس کو بھی بیچ میں اسٹیٹمنٹ میں گن رہے ہیں تو وہ آپ کا دن کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں بینک اسٹیٹمنٹ نکلوا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 28 کی جگہ 30-31 جو دن کی ہے نا وہ بینک اسٹیٹمنٹ نکلوائیں. میں نے اپنے کتنے دن کی, میں نے تقریباً اپنی UKVI میں اپنے 45 ڈیز کی بینک اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروائی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ صرف 28 کی چاہیے, زیادہ ہوگی تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. کم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا وہ آپ سے دوبارہ مانگ لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ. تو دونوں کیسز ہوئے ہیں. تو آپ نے 2 4 5 دن ایکسٹرا کوشش کریں کہ آپ کے لگ جائیں,
آپ کے اس میں بینک اسٹیٹمنٹ میں کم اس میں آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا ایک بھی دن کم ہوا تو وہ آپ سے یا تو ڈاکومنٹس دوبارہ مانگیں گے یا آپ کا وہ جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے، تو آپ کو دوبارہ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. تو بینک اسٹیٹمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے آپ کا جب آپ یو کے میں اپنا ویزا سبمٹ کرواتے ہو وی ایف ایس گلوبل کے تھرو. تو اس میں آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں آپ 28 کی جگہ 30 کم از کم 30 31 32 دن کی اسٹیٹمنٹ جمع کروا دیں سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو سا ہے ایک جو کچھ مسکنسیپشنس تھے، کچھ کوشچنس تھے، کچھ انفارمیشن تھی جو مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. تو آج کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آنے والوں ان کو بھی ہیلپ ہو سکے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.